آخری یہ کتاب قرآن کریم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید یہ دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا معجزہ۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، جن میں سے بعض کا ذکر موجود ہے اور بعض کا ذکر موجود نہیں ہے، وہ سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے زمانے میں معجزے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن قرآن کریم یہ سب سے عظیم معجزہ ہے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بہت سارے معجزات رونما ہوئے، مشاہدے میں آئے، دیکھے گئے، لیکن وہ معجزہ جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، وہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ موجود ہے، اور وہ ہے قرآن مجید، قرآن کریم۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کرو اس کا حد ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے لیے ہی نہیں، ہماری آخرت کے لیے بھی اصول اور ضوابط آسمان سے نازل فرمائے۔ ہماری دنیا کی سعادت ہی کے لیے نہیں، آخرت کے نجات کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے احکام اور فرمان نازل فرمائے۔ یہ کتنا عظیم احسان ہے اس اللہ رب العالمین کا کہ دنیا میں جتنی ساری مخلوقات ہیں ان کو فطرتی قانون اللہ تعالیٰ نے دے دیا، فطرتی قانون جس کا کوئی خاص اصول اور ضابطہ نہیں، لیکن انسانوں کے لیے جو قانون نازل فرمایا اور خاص طور پر جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، ان کے لیے جو قانون اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہماری فطرت اور طبیعت کو جانتا ہے کہ ہماری زندگی کن اصول و ضوابط پر چل کر کے سنور سکتی ہے، کن دستاویز اور قوانین کو لے کر کے ہم اپنی اس زندگی کو گزار سکتے ہیں، اور کن قوانین کے ذریعے سے اور کن اصول و ضوابط کے ذریعے سے آخرت کی ہماری نجات ہو سکتی ہے، وہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وصال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ کو جو اللہ رب العالمین نے معجزہ عنایت فرمایا تھا وہ قیامت تک کے لیے یہ معجزہ رہنے والا ہے۔ اور یہ اس کا اعجاز یہ ہے، اس معجزے کا اعجاز یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں اور ہر زمانے میں انسانوں کو یہ عاجز کر دے گا، ہر اعتبار سے یہ عاجز کر دے گا کہ اس کی جیسی کتاب کوئی تدوین نہیں کر سکتا، اس کے جیسے اصول اور ضوابط دنیا کے اندر نہیں ہو سکتے، اس کی جیسی رہنمائی دنیا کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ دنیا ایسے اصول اور ضوابط اور ایسے قوانین وضع کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ہے اس کا اعجاز، اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیاں، دنیا کے حالات، دنیا کے طوائف چاہے جتنے بدل جائے، جس قدر الٹ جائے اور جس قدر پریشان کن ہو، اس کے درمیان یہ کتاب، یہ معجزہ بہترین رہنمائی کرنے والی ہے۔ ان تمام گتھیوں کو سلجھانے کے لیے یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ میں دنیا کی بات کیا کروں، یہ دنیا زمانے کے لوگوں کو کیا خطاب کروں؟ میرا خطاب خود مجھ سے ہے اور خود ہم مسلمانوں سے۔ اتنی عظیم کتاب جس نے دنیا کے اندر عظیم انقلاب پیدا کر دیا تھا اور کر دیا ہے، کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسی انقلاب کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ دنیا جس وقت بھٹکی ہوئی تھی، گمراہ تھی، تہذیب و تمدن سے آئی تھی، جینے کا، زندگی گزارنے کا اس کے پاس کوئی سلیقہ نہیں تھا، وہ انسان لوگ وحشیت میں تھے،
انسان ہونا درندگی کی وہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسی قرآن نے اس قوم کو مہذب اور متمدن قوم دنیا کی افق کے اوپر بڑا کر کے ظاہر کیا، اور وہ قوم پوری دنیا کے سامنے آئیڈیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا؟ کیا عرب کے لیے نازل ہوا؟ کیا کسی ایک خطے کے لیے نازل ہوا؟ کسی ایک قوم کے لیے نازل ہوا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے نازل فرمایا ہے، پوری دنیا انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ کوئی تفریق نہیں ہے انسانوں کے درمیان اور دنیا کے اس خطے اور دنیا کے اس خطے کے درمیان، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا قانون وضع کیا گیا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے قائم اور قائم رہنے والا ہے۔ یہ کتاب جو نازل کیا اللہ رب العالمین، اس کے بہت بنیادی مقاصد ہیں، اور جب بھی اس قرآن کا کوئی بندہ مطالعہ کرے گا، اگر کوئی نئے مسلم ہے اور کھلے ذہن کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، قسم اللہ کی، میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے کرم اور اس کے فضل سے امیدوار ہوں، اور اس بنیاد کے اوپر میں رب العالمین کی قسم کھا کر کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت سے محروم نہیں کرے گا اور ہدایت پائے گا۔ اور اللہ نے ہدایت دی، جن لوگوں نے ہدایت تلاشی، ہدایت کے راستے پر آنا چاہا، حق و باطل کو سمجھنا چاہا، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حق و باطل کو واشناف کر دیا، کھول دیا اللہ رب العالمین نے، اور وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے وہ شکل پر اسلام ہو گیا۔ اس طرح یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، اور جو مسلمان جس نے اس کتاب کو پڑھا، جس نے اس کتاب کے اندر غور و فکر اور تدبر کیا، آپ یقین مانو موت کے آخری لمحے تک وہ انسان اس قرآن سے سیراب نہیں ہو سکا، آسودگی اسے نہیں حاصل ہوئی۔ جس قدر پڑھتا گیا، جس قدر مطالعہ کرتا گیا، جس قدر اس کی تلاوت کرتا گیا، اسی قدر اسے چاشنی اور اسی قدر اس کے سمندر میں غواصی اور اسی قدر اس کے اندر ہیرے اور جواہرات اور علم کے ایسے ایسے چشمے اس کے نزدیک پھوٹے کہ وہ آسودہ نہیں ہو سکا، آسودگی حاصل نہیں ہوئی، اور آخری لمحے تک قرآن کریم سے جڑا رہا بندہ۔ افسوس اور صد افسوس کہ ہم مسلمان اجتماعی حیثیت سے قرآن کو چھوڑ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں، اسلام کا کتنا بڑا دعویٰ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ عقائد، وہ ایمان جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور اس مکہ کی سرزمین پر جہاں بت خانہ تھا، اور اللہ کا یہ گھر بت خانے میں تبدیل ہو گیا تھا، ہر قبیلے ہر گھر کے اندر ایک الگ الگ بتوں کے ایک الگ معبود موجود تھا، لیکن اسی قرآن نے جو انقلاب پیدا کر دیا۔ بہت بنیادی مقصد ہے اللہ رب العالمین کا اس قرآن کے نزول کا کہ لوگ عقیدے اور ایمان کو سیکھے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مسلمان سب سے بڑا محروم ہے، وہ مسلمان سب سے بڑا بدبخت اور شقی ہے جس کے پاس اللہ رب العالمین کی یہ کتاب موجود ہے، ایمان اور عقائد کی تعلیمات قرآن کریم کے اندر کھول کر کے واضح کر کے بیان کی گئی ہے، اور اس کے باوجود وہ مسلمان شرک اور بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا شقی اور اس سے بڑا محروم قسم اللہ کی اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد وہ ایمان سے محروم ہے، ایمان کی مبادیات سے محروم ہے، عقائد کے مبادیات سے محروم ہے، اور وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان ڈنکے کی چوٹ سے اعلان کرتا رہتا ہے۔ وائے محرومی، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، قرآن تعویذ کے لیے نہیں نازل کیا گیا ہے، قرآن اردو کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا، قرآن کا مقصد قطعی نہیں ہے کہ قرآن خالی میتوں کے اوپر کی جائے، قرآن کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ عیسیٰ سماج کے لیے وہ نازل ہوا ہے۔ قسم اللہ کی، قرآن اگر نازل ہوا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے عقائد درست ہو، ہمارے ایمان درست ہو، اور جس دن ہم عقیدے اور ایمان کی درستگی کو پالیں گے، ہمارے اعمال اللہ رب العالمین اس کی اصلاح کر دے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا وہی لوگ جو لات و عزا اور منات
کے آگے اپنی اس پیشانی کو خم کیا کرتے تھے. رب العالمین کی جب وحدانیت کا علم اسے ہو گیا تو پھر ان کی یہ پیشانی رب العالمین کے سوا پھر کسی آگے کے آگے نہیں جھکی. اور جس دل میں اس نے ہزاروں کے خوف پال رکھے تھے وہ دل صرف رب العالمین کے خوف سے معمور ہو گیا اور دنیا کی حکمرانیوں سے وہ کبھی مرعوب نہیں ہوئے. بلکہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ دنیا ان سے مرعوب ہو گئی. دنیا کے دلوں کے اندر اس جیل اول کا روب اللہ رب العالمین نے ڈال دیا. ایک چھوٹی سی جماعت مکہ اور مدینے سے ابھرتی ہے اور افریقہ کے جنگلوں میں جا کر کے اللہ کے پیغام کو پہنچاتی ہے. اٹلانٹک کے ساحل پر اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو دنیا کی فضاؤں میں اس کی گونج کو بلند کر دیتی ہے. اور یورپ کی سرزمین کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیغام بلند ہو جاتا ہے. آپ جغرافیائی حیثیت سے دنیا کا ایک تجزیہ کر لو کہ جس سرزمین پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں کہاں تک ابھی پہنچنے باقی ہے اور پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو اس قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد عقائد و ایمان کی اصلاح ہے. اگر عقائد و ایمان کی اصلاح نہیں ہوئی ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے اپنے معبود حقیقوں کو نہیں پہنچانا اور اس کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کا علم ہمیں نہیں ہو سکا تو تم چاہے سائنٹسٹ ہو چاہے تم دنیا کے سارے علوم کے ماہرین ہو اور اس کے اوپر تمہاری جاگیر ہے یقین مانو تم چاہے ہو تم چاہے چاند کی سرزمین پر جا کر کے اپنی کمندیں کیوں نہ کاٹ دو لیکن چاند کے خالق کا اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو تم اجہل الناس ہو. تم جاہل ہو. اور وہ ایک انگوٹھا چھاپ جو جھوکیوں میں رہتا ہے جس کے ایک وقت کے کھانے مل جانے کے بعد دوسرے وقت کے کھانے کا اس کے پاس انتظار رہتا ہے اور اس کی کوئی امید نہیں ہوتی اور وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے. وہ تم سے عالم ہے تم سے زیادہ جانتا ہے. علم وہ ہے جو رب کی معرفت حاصل ہو جائے. رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی یہ دنیا کی دقاقیت یہ دنیا کی سوکراتیت یہ دنیا کی بوکراتیت اور یہ دنیا کی یہ مہارت یہ سب کی سب دھڑی کی دھڑی رہ جائے. آپ نہیں دیکھتے ایک سائنسداں کا ایک زمانے میں بولوانا ہوتا ہے اس کی تھیوری کی پڑھائی جاتی ہے دوسرا سائنسداں پیدا ہوتا ہے اور اس کی بنائی ہوئی تھیوریوں کی ساری عبارت کو اٹھا دیتا ہے. ہر دن سائنٹسٹ پیدا ہوتے رہیں گے ہر دن اہل علم بازار میں آتے رہیں گے یونیورسٹیوں میں پروفیسر اور لیکچرر بنتے رہیں گے لیکن وہ واحد جس نے کسی یونیورسٹی کے دروازے کو نہیں دیکھا اور جس نے رب کی معرفت کو پہچان لی اور قرآن سے اس نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اپنے رب کو سنا ہے اور اپنے رب کو پہچانا ہے. یاد رکھو یقین رکھو کہ اسے کوئی نہیں جانتا ہوگا. وہ چھپا ہوا انسان ہوگا وہ صحراؤں میں ہوگا وہ جنگلوں کی وادیوں میں بھٹکتا ہوگا لیکن وہ رب العالمین کا محبوب ہوگا. اس نے اس کائنات کے عروج اور اسرار کی واقفیت حاصل کر لی ہے. اس لیے اس کائنات کے اسرار اور عروج کی واقفیت یہی ہے کہ اس کائنات کے خالق کو حقیقی طور پر پہچان لیا جائے. پہچاننے والے تو پتھروں کو بھی پہچانتے ہیں بتوں کو بھی پہچانتے ہیں درختوں کو بھی پہچانتے ہیں اور نہ جانے کن کن مخلوقات کو پہچان کر کے اس کے آگے سے رکو ہے. وہ پہچان مقصود نہیں پہچان وہ مقصود ہے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی وحدانیت کو پہچانو واجتنبوا الطاغوت اور طواغیت سے اپنے آپ کو الگ رکھو. کل ما یعبد من دون اللہ ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کی جس کی پوجا ہوتی ہے اور جس کی عبادت کی جاتی ہے طواغیت کے اندر شامل ہے. اور طواغیت سے انکار کر گیا اختیار کی اس نے دین اسلام کے مضبوط کھڑے کو اس نے پکڑ رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس نمازوں کی ایک لمبی فہرست ہے صدقات و خیرات کا آپ کے پاس انبار ہے آپ نے پہاڑ کھڑا کر لیا ہوگا. آپ کے دین
روزوں میں گزر سکتے ہیں، آپ کی راتیں ذوق و بڑا اور تقوی و طہارت اور تہجد اور نوافل میں گزر سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی اگر وحدانیت نہیں ہے تو یہ ساری عبادتیں ہوا منصورہ ہے، جس عبادت کی کوئی اہمیت اللہ رب العالمین کے پاس نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ان بعد الزہاد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے کی بات کر رہے ہو، اگر عمل کرنے والے تو اتنے ہیں کہ ان کی پیشانیاں بالکل جھکی ہوئی، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی جہنم کی آگ۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین اس کے اعمال خیر کا بدلہ نہیں دے گا؟ دے گا، دنیا میں دے گا، دنیا میں دے گا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا اس کے خیر اور بھلائی کے عمل کو دنیا میں دے گا، لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے تصلی نارا حامیہ، دہکتی شعلہ زدہ آگ کے اندر وہ ڈالا جائے گا، دہکتی اور شعلہ زدہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا۔ تصور کیوں؟ کس بنیاد پہ؟ یہ مسائل کی طرف اشارہ ہے شاید کے اندر۔ اس سے زیادہ ظاہر کون بنتا ہے؟ اس نے تو زور اور تقویٰ کے نام کے اوپر ایک ایسی عبادت کی جان کر لی، روحانیت، جس عبادت اور روحانیت کو اسلام نے قطعیت کے ساتھ مانا کیا ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں، یہ اسلام کو مطلوب نہیں ہے، ہمارے خالق کو یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم مسجد کے ایک کونے میں دن رات عبادت کریں اور بیوی اور بچوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس سے حقوق سے ہم منفرد ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی طریقے کو نصرانیت نے اپنایا ہے اور اسی کو تو اللہ رب العالمین نے گمراہ بتایا، اور جو یہ بیٹھنے کے باوجود گمراہ ہوئے وہی تو مظلوم ہے، انہیں کے اوپر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا ہے۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سے پیچھے دو، ایک اللہ رب العالمین سے امید وابستہ کرو، ایک اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھو، ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص اور خاص کرو، تب اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے بنو گے۔ ایمان لانے والے تو بہت سو اور یؤمنون اکثرهم باللہ الا وهم مشركون۔ قرآن کھولو اور پڑھو، وما یؤمن باللہ الا وهم مشركون، یہ اللہ کا اعلان ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی خطیب اور واعظ نہیں کہہ سکتا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون، ان میں اکثر ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جائزہ لے، یہ کوئی مولوی نہیں کہتا ہے، کسی مولوی کا یہ کلام نہیں ہے۔ جس خالق کے پاس لا تخفى علیہ خافیہ، جس کے پاس کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہتی، وہ کہہ رہا ہے، جو ساری چیزوں کو جانتا ہے کہ ایمان کے باوجود شرک ہے، ایمان کے باوجود لوگ شرک کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، سنت کا دعویٰ کرنے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے باوجود محبت کا کوئی تقاضا اس کے اندر پایا نہیں جاتا، محبت کا کوئی مفہوم لوگوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ یہی تو خامخواہی، یہی ہدایت کے نام کے اوپر ایک کسی کی گمراہی ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد ہے۔ دعوت کی اصل بنیاد یہی ہے، اور اسلام کی پوری عبادت اسی عقیدہ توحید کے اوپر کھڑی کی جاتی ہے، اور تب اس کے اندر استحکام اور مضبوطی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے نبی آپ کو تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، جتنے رسول کو ہم نے بھیجا ہے، ان کے اوپر ہم یہ وحی کی، ہم نے یہ وحی کی ہے کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اس کی عبادت کرو، صرف اس کی عبادت کرو۔ عقیدہ توحید کے بعد عبادت
اس کا تقاضا. اور یہ صرف اللہ رب العالمین نے اس کو نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان اور تقویٰ سے اللہ رب العالمین شروع کرتا ہے، لیکن عام انسانوں کو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگ، آپ یاد رکھیے، اے لوگ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور تم ہی کو نہیں، تم سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں سب کو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو. اگر تم اس راستے پر چل پڑے یقین مانو تم متقی ہو. تقویٰ زبان سے اظہار کا نام ہی نہیں ہے، تقویٰ یہ کرتا پاجامہ اور ٹوپی کا نام نہیں ہے. التقویٰ ہونا میڈیکل سرجری کے ذریعے سے تقویٰ کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ متقی ہے یا غیر متقی. ہارٹ سرجری ہوتی ہے نا، بلوکیج کا پتہ تو لگ سکتا ہے، لیکن اس دل میں تقویٰ کتنا ہے اس کا کوئی سرجری نہیں کر سکتا. یہ رب العالمین کو معلوم ہے. وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کون اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج نکالے گا. دعوے بہت ہیں، دکھاوا بہت ہے، لیکن حقائق بہت کم ہے. مادیت بہت ہے، لیکن روحانیت اور مادیت کا فقدان ہے. عقیدہ توحید کی بنیاد پر عبادت جو کی جائے گی وہ عبادت روح والی عبادت ہے. وہ عبادت وہ ہے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق وہ عبادت ہے. محجہ بیضاء روشن شاہراہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لوگوں میں تمہیں روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں، روشن شاہراہ کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سارے راستے تمہیں معلوم ہو گئے. بزنس کیسے کرنی ہے، نوکری کیسے کرنا ہے، وظیفہ کیسے کرنا ہے، شادی بیاہ کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، پینا کیا، یہ سب تو معلوم ہو گیا. اور عبادت نہیں معلوم ہوئی، عبادت نہیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی مقصد کے لیے تو قرآن نازل ہوا، اور اسی مقصد کے لیے نبی آئے. اللہ کو صرف عبادت مطلوب نہیں ہے. اگر صرف عبادت مطلوب ہوتا نا تو یہ ثابت دے کر کے کافی ہو جاتا، جیسا کہ دیا جاتا ہے. اشاروں میں عبادت کر کے لوگ چلے جاتے، اور جیسا کہ کی جاتی ہے عبادتیں. اللہ کو عبادت اپنے طریقے پر مطلوب ہے، اس کے اپنے طریقے پر مطلوب ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے ہو. عبادت ہماری کوئی ایجاد نہیں ہے، نبی کی کوئی ایجاد نہیں ہے. نبی نے اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد نہیں کی ہے، اور نہ کسی نبی کو اس کی اجازت ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. کیا اللہ رب العالمین صرف یہ حکم دے دے گا کہ عبادت کرو، دیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا؟ نہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو بھی رسول مبعوث کیے گئے اللہ کا یہ حکم تھا اور حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو. لیطاع کس لیے اس کی اطاعت؟ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو رسول تمہیں دے دے اسے لو، اور جو جس سے روکتے ہیں اس سے تم رک جاؤ. ہم اپنی طبیعت سے لیتے ہیں اور ہم اپنی طبیعت سے قانون کو لیکن کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں چلتا، یہاں یہ نہیں چلتا بھائی. اس دائرہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے. طبیعت کے مطابق لیں گے، طبیعت کے مطابق سائڈ کریں گے، یہ نہیں چلے گا. محجہ بیضاء کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے. محجہ بیضاء روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. چاہے وہ عبادت کا راستہ ہو، چاہے وہ معاملات کا ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا ہو، چاہے وہ سماجیات کا ہو، چاہے وہ اجتماعیات کا ہو، چاہے وہ سیاسیات کا ہو. مجھے یہ
میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں، جس میں قرآن نے رہنمائی نہیں کی اور قرآن اس سے ساکت اور خاموش ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن زندگی کے شعبہ حیات کے فیکلٹی آف لائف کے بہترین رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے. تم لو تو صحیح، اس قرآن کو پڑھو تو صحیح. اس قرآن کے جشن منانے کا صرف ایک مہینہ آتا ہے اور پتہ نہیں ہم کیسے جشن مناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. قرآن یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. سب سے دوسری چیز بیع و شراء میں، لین و دین میں، تجارت میں، نوکری میں، مزدوری میں، نکاح و طلاق میں، خلع میں، اخلاق میں، سماج میں، دوست میں، دشمن میں، اپنے میں، پڑھائی میں، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں آپ دیکھ لیجئے، آپ ایک ایک قدم کے اوپر رہنمائی پائیں گے. ایک ایک قدم، ایک واللہ ثم واللہ، ایک قدم ہمارے نہیں اٹھے گا وہاں ہماری رہنمائی موجود ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے اس مقصد کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس کتاب سے جو ہمارے لیے ہمارا دستور ہے اور ہمارا قانون ہے اس سے اللہ رب العالمین ہم سب کو چھوڑ دے. آمین. قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.